السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اپنے اکابر اور بزرگوں کا ایک بہت پیارا اور اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے بڑے کتنے اللہ والے تھے، ان کے یہاں اخلاص کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ پہلے ہم وہ واقعہ عرض کرتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں دو چار باتیں عرض کریں گے۔ یہ واقعہ موجود ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، واقعات اور کرامات کی روشنی میں، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب سے ہم یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ واقعے کا کچھ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی بستی میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ اور بیان ایک بستی میں طے تھا، اور اتفاق سے اسی بستی میں قریب میں دوسری جگہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ بھی وہاں پر طے تھا۔ ایک قریب بستی میں دو وعظ طے تھے۔ اب دونوں جگہ لوگ پہنچ گئے، جن کو جس بیان میں، جس مجلس میں شرکت کرنی تھی، اس مجلس کو اٹینڈ کرنا تھا، وہ وہاں پہنچ گئے۔ دونوں جگہ لوگ پہنچ گئے۔ اب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ قریب کی بستی میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، وہاں بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مائک سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ قریب کی بستی میں، قریب کی جگہ میں ایک دوسرا جلسہ ہے، جہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو میں بنفس نفیس اس وعظ میں خود بھی جا رہا ہوں، اور اس پورے مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے بیان میں پہنچے۔ ہم سب اس بیان میں پہنچ رہے ہیں، یہ پورا مجمع وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرت نے اعلان فرما دیا۔ ادھر حضرت مولانا الیاس صاحب کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ قریب میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہے اور وہاں بھی مجمع موجود ہے۔ تو حضرت نے دو چار منٹ بات فرمانے کے بعد اعلان فرما دیا کہ ہم سب اس جلسے میں جائیں گے، اور آپ سب لوگ وہاں پہنچیے، ہم اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ دونوں جگہ اس طرح کا اعلان ہوا۔ یہاں کا مجمع وہاں کے لیے جا رہا ہے، وہاں کا مجمع یہاں کے لیے جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ بنا کہ بیان نہ ادھر ہو پایا، نہ بیان ادھر ہو پایا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بیان ہوگا تو ہی اصلاح ہوگی، یہاں کوئی بیان نہیں ہوا، لیکن اخلاص کی ایک ایسی بے مثال قائم فرما دی کہ رہتی دنیا تک اس اخلاص کو یاد رکھے گی کہ اللہ کے لیے بولنا، دین کی بات اللہ کے لیے کرنا، اور مجلس اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ میری کرسی، میرا مقام آج کیا ہے کہ دین کا کام ہونا چاہیے، یہ سب چاہ رہے ہیں، ہر مسلمان چاہ رہا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ دین کا کام میرے پلیٹ فارم سے ہوگا تو وہ کام ہے، دوسرا کرے گا، اللہ حفاظت فرمائے، تو مجھے حسد ہو جاتا ہے، میں ٹانگ کھینچنے لگ جاتا ہوں، کام کرنے والوں کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کا اخلاص۔ اگر آج یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ قریب کی بستی میں دو جگہ بیان طے ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائے گی، ہمارے دن میں تم نے ہماری مجلس کے موقع پر مجلس کیوں رکھ دی، ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا۔ اور ابھی جو تازہ واقعات پیش آ رہے ہیں، کہاں گیا ہمارا اکرام مسلم؟ 6 نمبر کا کہاں گیا ہمارا اخلاص نیت؟ یہ اکرام مسلم نہیں ہے کہ مسلمان کے در پہ آزار ہو، اس کو تکلیف پہنچائے۔ یہ اخلاص نیت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ جو صورتحال پیش آئی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس 6 نمبر کی دعوت کو لے کر نکلے ہیں، اکرام مسلم اور اخلاص نیت، جو اہم دو چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو بیسک نصاب ہے 6 نمبر اکرام مسلم اور اخلاص نیت، ہم اس کو ہی ختم کر دیں۔ دیکھیں، ایک ہی بستی میں دو بیان ہیں، لیکن کیسے اخلاص کی مثال قائم ہوئی۔ تو ان واقعات میں، اللہ والوں کے ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی درس عبرت اور بڑا مورال ہے۔
اللہ تعالی ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انانیت سے بچائے، تکبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا، دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا، اخلاص کے ساتھ تا دم حیات اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔